सामने मोहतरम आदाब। प्रोग्राम पेश रफ्त का एक और शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान सलीम कल्लू। सामीन, HRD मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार पिछले चंद सालों से इस कोशिश में लगी है कि किस तरह तालीमी मयार और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इन्हीं इनिशिएटिव्स में पिछले चंद सालों से मुल्क के तूल व अर्ज़ में यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे बड़े तालीमी इदारों में रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जारी है। जाहिर सी बात है, ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी शदुमत से चल रहा है। लेकिन इस बारे में हम कितने अवेयर हैं, हमारे सामीन ख़ास तौर पे नौजवान कितने अवेयर हैं, इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इसी हवाले से हमने आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक ख़ास मेहमान को, जिनका नाम है प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह साहब। मंजूर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में रूसा के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही साथ ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं। मंजूर साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह देख रहे हैं जो आज के एजुकेशन सिनेरियो में मुल्क भर में कितनी बेहतरी आई है, और क्या हमने सब कुछ वो पाया है जिसके हम मुतमनी हैं, या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर आप एजुकेशनल सिनेरियो को नेशनली देखेंगे, इसमें बहुत ही बदलाव आया है। इट हैज़ अंडरगॉन ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि जो एजुकेशनल सिस्टम हमारा इन्वोक हुआ करता था यहाँ पे एक दहाई पहले ऑलमोस्ट, वो अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बदल गई हैं। क्योंकि आपको ये पता है ये जो दौर है, इट इज़ नाउ द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, and it is the time of very different discourse that works through social media, for instance, and the digital learning. So there has been a complete transformation, I would say. तो इसमें हुआ क्या कि मुल्क भर में आप देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल जो हमारे तालीमी निज़ाम में प्रोसीजर्स थे, जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे थे, तो उनमें भी बहुत बदलाव आया। अगर आप देखेंगे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये नए नए कोर्सेज़, क्योंकि ये कोर्सेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, बच्चे जब तालीम हासिल करते हैं, खासकर हायर एजुकेशन से फारिग होते हैं, तो जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक है वो अब इन्हीं एरियाज़ में है। और इसी वजह से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, नई एजुकेशन पॉलिसी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस ट्रांसडिसिप्लिनरी लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उस लिहाज से आजकल के दौर में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, स्पेशली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, दे आर सपोज टू be real sort of problem solvers in one or the other way once they complete their degrees and go into the job market, for instance. So that's why there's a lot of emphasis on skills rather than traditional, So this is a new reality, of course. और जो हमारे यहाँ तालीमी इदारे हैं, इनको अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में डालना और स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस अब उस लेवल तक आ गए हैं और वो इसमें शदुमत से अपनी कोशिशें कर रहे हैं। राइट। मंजूर साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं रूसा के, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम ये जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो एकेडमिक और रिसर्च सिनेरियो है आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, और हम उसमें कहाँ तक कामयाब हुए हैं? मुझे आपको ये बोलते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एज ऑफ नाउ स्टैंड्स द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन द UT ऑफ J&K। एंड रिसेंटली जो NIRF की रैंकिंग आई, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, सो उसमें यूनिवर्सिटी इज़ द 14th बेस्ट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, एंड इट हैज़ बीन इन द टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री फॉर कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स नाउ। सो वो अगर आप देखेंगे ना उस रैंकिंग का वास्ट पैरामीटर्स पे, जिसमें रिसर्च, एकेडमिक्स, स्टूडेंट फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा बेसिकली जो वो पैरामीटर्स हैं उन पे ये रैंकिंग होती है। सो ये एक बजाते खुद एक इंडिया आपको देती है कि यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग क्या है। और दूसरी बात, जहाँ तक वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। यस ऑफ कोर्स। और हालांकि जिन हालात में हमने काम किया है,
چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں کام کیا ہے, اور جو جغرافی حالات سے بھی آپ دیکھیں گے تھوڑا سا اٹس این ہمالین ایریا, تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے جو ریسرچ ہماری یونیورسٹی سے ہوتا ہے, so it is getting published in the world's topmost journals. Those journals where people from Oxford, Cambridge, اسٹینفرڈ, اینی بگ یونیورسٹی نیم میں جو سائنٹسٹ وہاں سے پبلش کرتے ہیں, وہاں سے ہماری سائنٹسٹ بھی پبلش کرتے ہیں. اور دیر از اے لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو کوالیفائی نیٹ اینڈ JRF, دی نیشنل لیول کمپٹیٹیو ایگزامس. So that way, that is a satisfaction that the University of Kashmir is doing exceptionally good. Right. Yeah, of course. اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ آپ کوآرڈینیٹر تھے روسا کے. پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ راشٹریہ اچتر شکشا ابھیان یہ دراصل ہے کیا, یہ پروجیکٹ, اور اس کی ضرورت کیوں آن پڑی اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی؟ اصل میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی جینیسس جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس لیے اس کو معرض وجود میں لایا. یہ جو اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں فنڈنگ کا بہت ایشوز رہتے ہیں اکراس دی کنٹری. سینٹرل یونیورسٹیز, IITs, IISERs, ان میں بہت زیادہ فنڈنگ سپورٹ باقی چیزیں رہتی ہے. سو دیر واز اے اسپیشل انسٹرومنٹ آف سپورٹ کریٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف انڈیا ٹو سپورٹ دیز اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیز. تو اگر آپ دیکھیں گے نیشنل لیول پہ جو بدلاؤ آیا ہے ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف دا کوالٹی ڈسکورس, تو روسا کا بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. نیشنل سینیریو کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انفراسٹرکچر ان کالجز اگر ہماری یہاں پہ آپ کشمیر میں دیکھیں گے بہت ہی عمدہ انفراسٹرکچر اوور دی پاسٹ فیو ایئرس ہوا ہے اسٹیبلش. تو یہ ایک بات. تو جہاں تک کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے اگر ہم روسا کی بات کریں گے اسپیسیفکلی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں یونیورسٹی آف کشمیر ان 2019 میں ہماری ری ایکریڈیٹیشن ہوئی بائی دی نیک, نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل. اس ٹائم بھی میں ہی ڈائریکٹر آف ڈیکا تھا, اور یہ کوالٹی ایشورنس کے ڈپارٹمنٹ سے ہی یہ جو نیک کا جو پریزنٹیشن ہے یہ ہوتا ہے. اس ٹائم ہمارا جو ایکریڈیٹیشن اسٹیٹس تھا, وی ویئر ایکریڈیٹیڈ ایز اے یونیورسٹی بفور, اینڈ وی گاٹ فرام A to A+ ان 2019. اور جب ہمارا A+ اسٹیٹس ہوا, دیر از اے اسپیشل پروویژن ان دی روسا. دیٹ از دی بیوٹی آف روسا, دیٹ دوز انسٹیٹیوشنز دیٹ ایکسل they are given a special sort of support. اور اس سپورٹ کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی کو 50 crores کا ایک اسپیشل گرانٹ ملا فار دا ریسرچ, انوویشنز اینڈ اسکل اینڈ انٹرپرینورشپ. سو دس واز روسا 2.0 پروجیکٹ, اس کو ہم بولتے تھے. تو جو پہلا تھا, آئی مین جو پہلی بار جب اس انیشیٹو کو لیا گیا وہ کیا تھا؟ ہاں گڈ, کیونکہ اس وقت پچھلے چند سالوں سے روسا 2.0 چل رہا ہے. جی, جو پہلا والا ورژن تھا اس کا وہ کیا تھا؟ ہاں, پہلا والا ورژن جیسے میں نے کہا کہ یہ جو روسا ہے اٹ واز این انسٹرومنٹ فار سپورٹنگ دی اسٹیٹ پبلک یونیورسٹیز. اس میں کشمیر یونیورسٹی کو بھی پہلا جو گرانٹ ملا تھا روسا 1 اس کو بولتے ہیں, اٹ واز 20 crores. دیٹ واز پیورلی فار انفراسٹرکچر بلڈنگ. اور اگر آپ یونیورسٹی آج آ جائیں گے تو تقریباً 12 سے 14 لیبس روسا کے گرانٹ کے تھرو کمپلیٹلی ریفربش ہو گئی, رینوویٹ ہو گئی. اینڈ دوز لیبس, اس میں ہماری باٹنی ڈپارٹمنٹ میں بھی کم سے کم 3 لیبس ہیں. اگر آپ وہ لیبس دیکھیں گے, دیر از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر. اٹ گیوز یو دی فیل آف دوز سوفسٹیکیٹڈ European labs in terms of that turnkey arrangement and everything, nice, settings in terms of how the science actually is done in the good labs. تو وہ لیبس بن گئی, بہت سارے ڈاباز بن گئے اسٹوڈنٹس کے لیے, جو کیفیٹیریا ہے وغیرہ وہ بن گئے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہاسٹلس میں آ گئی, ہاسٹلس کا بھی انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہو گیا. تو روسا 1 میں یہ 20 crores کا جو پروجیکٹ تھا, تو یونیورسٹی نے سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کا یوٹیلائزیشن سارا اس میں دے دیا. تو اس کے بعد یہ بھی ایک کرائٹیریا تھا کہ جب ہمیں روسا 2 فار ایگزامپل ملا, کہ روسا 1 کو ہم نے ایک ایسا طریقے سے عمل پذیر. ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ اس میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ سپوز کیسے اور کیوں یونیورسٹی آف کشمیر کو چنا گیا روسا کے لیے پہلی بار, جو پہلا پروجیکٹ تھا؟ تبھی تو آپ 2.0 اس وقت چلا رہے ہیں, جب آپ نے پہلا جو دور تھا اس کا, پہلا جو فیز تھا وہ کمپلیٹ کیا تھا. واٹ واز دا کرائٹیریا ٹو چوز یونیورسٹی آف کشمیر فار روسا پروگرام؟ روسا میں بہت ساری اسکیمس ہیں ایکچولی. تو ایک جو یہ اسکیم ہے کہ ٹو پش دی انفراسٹرکچر ان دی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس, یہ اس کانٹیکسٹ میں, چونکہ جو یونیورسٹی کی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس تھی, اگر آپ دیکھیں گے یونیورسٹی میں ابھی بھی فار ایگزامپل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنا ہے, بہت زیادہ ہے, اور ہاسٹل کی
फैसिलिटी कितने हैं वो उससे कम है। यहाँ लेबोरेटरीज़ में जो आपको हाई एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए उसकी कमी थी। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते और वहाँ से यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग भी नज़र में रखते हुए ये वाला जो ग्रांट था ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को भी मिला था और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी बेसिकली उस टाइम मिला। लेकिन जो रूसा 2 वाला ग्रांट है, चूँकि जब ए से हम A+ हो गए और आई हैपन टू बी द डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दैट टाइम, probably that was the reason that Honorable Vice Chancellor that time asked me to continue, to coordinate this grant. तो जो इनाम के तौर पे यूनिवर्सिटी को A मिला वो चूंकि हम A से A+ में गए थे। ये रूसा की जो MHRD की गाइडलाइंस उन दिनों हुआ करती थी, अगर आप A+ में है तो आप इस फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो ही हम A से A+ में चले गए तो हमें ये 50 करोड़ का बेसिकली ग्रांट सैंक्शन हो गया 2.0 के तहत, रूसा 2.0 के तहत। हाँ, और इस ग्रांट में मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 50 करोड़ का है इसमें 35 करोड़ आर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड 15 करोड़ आर फॉर स्किल कंपोनेंट, स्किल बिल्डिंग, अवेयरनेस एज वेल एज द एंटरप्रेन्योरशिप, स्टूडेंट ट्रेनिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी को अभी तक मिला है इसका 25 करोड़, उसमें इट वर्क्स ऑन दिस 90 to 10% रेशियो। 90% ग्रांट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू द मिशन डायरेक्टरेट रूसा, गवर्नमेंट ऑफ J&K. It is disbursed to the institutions, to the University of Kashmir. And 10% is given by the concerned state or the union territory, whatever the case is. तो हमारा अभी तक 50% इसका जो ग्रांट आया, जो हमने एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट किए, तो इसमें बाय वर्च्यू ऑफ द मिनिस्ट्री गाइडलाइंस यू हैव टू हैड दी दोज प्रपोजल्स। हमने ऐसा किया कि जो ही हमारा ये सैंक्शन हो गया प्रोजेक्ट, तो एक ओपन कॉल फॉर प्रपोजल्स यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुई। कॉल फॉर होम, ओपन कॉल फॉर तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तमाम प्रोफेसर्स जो PIs के लिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फंडिंग, तो आप अपने प्रपोजल्स दे सकते हैं, आप इसमें क्या क्या करना चाहते हैं। तो तकरीबन 24 के अराउंड प्रपोजल उस टाइम आ गए और देयर वाज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमेटी। एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमेटी इसमें है मिनिस्ट्री की तरफ से ही, जिनको ये प्रपोजल्स गए, उन्होंने इस प्रपोजल्स को स्क्रीन करके फाइनली 14 प्रपोजल्स को थ्रू किया फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, और 7 प्रपोजल्स को फिर थ्रू हो गए थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल कंपोनेंट। तो कुल मिला के ये 14 प्रोजेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ 14 प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसर्च एंड इनोवेशंस में हैं और एंटरप्रेन्योरशिप एंड करियर हब में 7 है। ये 21 प्रोजेक्ट टोटल में 32 PIs, I mean professors and faculty members are involved in these. Right. Yes, and around more than 20 departments are involved. एंड देर आर 31 रिसर्च फेलोज जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इसमें रिसर्च एक्चुअली करते हैं। ठीक है, तो 31 रिसर्च फेलोज और एक लिटरेसी, वो लिटरेरी टीचर्स उनको हम बोलते हैं वहाँ पे, लिटरेसी टीचर्स जो एक्सटेंशन वाला काम करते हैं, वो भी तकरीबन 21 के करीब है। और जो फील्ड असिस्टेंट्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ भी इसमें बेसिकली हैं जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। सो इट्स एन वेरी इंक्लूसिव। अब आप जो रिसर्च सिनेरियो है अब तो रूसा के तहत कितनी सक्सेस स्टोरीज आप देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, इस पे सक्सेस स्टोरीज कितनी है? मैं आपको बताता चलूँ, क्या हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए हैं कि वाकई रूसा प्रोजेक्ट के तहत हमें कामयाबी हासिल हुई है, कि कोई बंदा है जिसने रिसर्च कंप्लीट की, उसने सोसाइटी को कुछ दिया, हम भी इंस्पायर हुए, हम भी आगे जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप प्रोजेक्ट्स की नवीयत देखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये उन एरियाज़ में दिए गए जो सही में बहुत ही चैलेंजिंग एरियाज़ है, जिन विच आर ऑफ वेरी हाई कंसर्न हमारे कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर इशू। आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज पे एक मेजर प्रोजेक्ट है। प्रोफेसर कुलराम शुद्धी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी में थे, तो ही स्टार्टेड इट एंड दैट इज अदर पीपल कंटिन्यू इट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो से फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, कश्मीर हिमालयन बायोडाइवर्सिटी पे, इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी, रेयर एंड थ्रेटेंड एनिमल्स जो हमारी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है, उनकी इकोलॉजी, बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन पे प्रोजेक्ट्स हैं। तो और उसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच नीडेड हेयर। ग्रीन केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने पहले ही बोला, आजकल का दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर है। स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और मतलब हमारी लैंग्वेज पे बहुत एम्फेसिस है, हाउ टू बेसिकली प्रिजर्व आवर नेटिव लैंग्वेज, कश्मीरी को हम कैसे करेंगे। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो एक डिक्शनरी बना रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी को कंबाइंड डिक्शनरी, एंड देयर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो चल रही है। वो इसमें बेसिकली एक है।
اور جو ہمارے یہاں پہ ریسورسز فار ایگزامپل جو ویسٹ ہوتے ہیں، ویسٹ پروڈکٹس، پولٹری کو ہی لے لیجیے. پولٹری سے آپ کو وہ سارا جو کلاز، ان کے فیدرس یا جن کا کوئی یوز نہیں ہوتا ہے اپیرنٹلی، ان کو پروسیس کر کے نیوٹریشن بنایا جاتا ہے فش کے لیے. سو اگر ساری ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے، دیر از اے لاٹ آف ایمفیسس آن دیز تھنگس. میں آپ کو میں یہی بتا دوں، جو آپ شاید زیادہ سراہیں گے وہ یہ کہ اس روسا کے تھرو ہم نے ایک سینٹر ہمارے سے وجود میں لایا جس کو ہم بولتے ہیں CIIE، سینٹر فار انکوبیشنز اینڈ انٹرپرینورشپ. وہ ہمارے IOT جو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی زکورہ میں ہے وہاں پہ ہاؤسڈ ہے. تو اس CIIE کے تھرو جو بھی انوویشنز یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں روسا گرانٹ سے پہلے اور اس کے بعد کتنا فرق ہوا. اس سے یونیورسٹی میں کوئی پیٹنٹ نہیں تھا. روسا گرانٹ کے بعد ہم نے جب یہ سیل بنائی، ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ بھائی جو بھی ہمارا کام، جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اس میں پروٹیکٹ کرنے ہیں، فار دیٹ یو ہیو ٹو فائل دی پیٹنٹس. تو پیٹنٹ سیل بھی وجود میں لائی جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو آج بدلتے ہوئے، اس روسا 2 کی گرانٹ کی وجہ سے اب ہماری یونیورسٹی کے پاس 10 سے زیادہ پیٹنٹس ہیں اور ابھی 20 سے زیادہ فائل آلریڈی ہیں، ان میں بھی موسٹ لائکلی تھرو ہو جائیں گے. تو ایک پیٹنٹنگ کا، یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے پروٹیکشن کا ایک نیا ایکو سسٹم بن گیا ہے، انوویشن ایکو سسٹم بن گیا. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اس میں سپورٹ کیا گیا ہے، یہ صرف یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ان کو نہیں، جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں، دور دراز علاقوں سے پڑھتے ہیں، ٹیلنٹ ہنٹس کے بہت سارے پروگرامز کیے، آئیڈیا ہنٹنگ کے پروگرامز کیے اکراس دی ویلی. تو وہاں سے آئیڈیاز لائے اور ان کے پاس پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، انکیوبیشن اسپیس دے دی اور وہ آئیڈیاز انکیوبیٹ ہوئے اور ان کے پاس فیسلٹیز دے دی، مینٹرنگ سپورٹ دے دیا اور فائنینشیل سپورٹ بھی دے دیا فار پیٹنٹ فائلنگ. جو پیٹنٹ فائلنگ کے لیے چارجز ہوتے ہیں وہ ہم نے روسا گرانٹ کے تھرو دیے اور ایک اچھا نیا ایکو سسٹم بن گیا ہے اب، جس کا جو فار ریچنگ امپلیکیشنز ہے فار دی یونیورسٹی آف کشمیر اینڈ فار دی سوسائٹی ایٹ لارج. مدھو صاحب، یہ بڑی کارآمد باتیں ہیں، ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ روسا پروگرام کیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہے. مجھے بتایا کہ یہ جو سپوز امپلائمنٹ جنریشن ہے، آپ روسا پروگرام کو امپلائمنٹ جنریشن کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ سلیم صاحب، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کچھ پروگرامز ہمارے اس روسا میں چل رہے ہیں ان کا کمپلیٹ ایمفیسس اسی پہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نئی دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں جہاں پہ ایمفیسس ہے آپ کے پاس سکلز کتنے ہیں. تو سکل بلڈنگ کا ایک میجر کمپوننٹ اس میں رہا، جو ہماری ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ہے یا ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف لائف لانگ لرننگ ہے یونیورسٹی میں، اور ہمارا بیسکلی ڈپارٹمنٹ آف IT اینڈ سپورٹ سسٹم ہے. تو ان کے تھرو ہم نے پروگرامز چلائے. مجھے بڑی خوشی بیسکلی محسوس ہو رہی ہے آپ کو یہ بولتے ہوئے کہ جو ایک پروگرام ہم نے ڈرگ ڈی ایڈکشن پہ چلایا، ٹھیک ہے، اور اسکل کاؤنسلنگ کیسے بیسکلی ان کے یہ کرتے ہیں، اس میں جتنے بچوں کو ٹریننگ کروائی 6 مہینے کی ایک وہ ڈپلوما ان کو ملا، اور ان میں سے بہت سارے بچے اب دے آر آلریڈی پلیسڈ. ایک کرائٹیریا تھا آلریڈی پلیسڈ. اور دوسری بات، جو ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف لائف لانگ لرننگ سے پروگرامز چلی ڈفرنٹ ٹائپس آف سکلس کی، سافٹ سکلس کی، یہ جو سلائی سکلز، آٹومیٹیو ٹیکنالوجی والے سکلز، اور بہت ساری ڈرون ٹیکنالوجی کے سکلز، کمپیوٹر بیسڈ مینی ادر سکلز. تو اگر آپ دیکھیں گے نا، وہ جو دیو ہیڈ جو اسٹاف انہوں نے بیسکلی لایا تھا، سو وہ جو اسکل مشن آف انڈیا سے سرٹیفائڈ اسٹاف تھا وہ بیسکلی تھا. اور یہ کنڈیشن تھی کہ دیٹ minimum of 70% students who are getting trained there to have assurance of placement, and many have got placements. اور اپنے بیسکلی انہوں نے یونٹس بنائے ہیں، بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں اس میں. اور تیسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو باقی پروجیکٹس ہیں، فار ایگزامپل جو ہمیں 14 ریسرچ پروجیکٹس ہیں، جو ٹریننگ اسٹاف کی ہوئی، جو اسٹوڈنٹس کی خاص کر ہوئی، اس ٹریننگ کی بدولت بہت سارے اسٹوڈنٹس دنیا کے بہت سارے کونوں میں چلے گئی. میرا ہی ایک اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی تھوڑا سپورٹ روسا کے اس فنڈنگ سے ہوا. ابھی لاسٹ ہفتے ETH زورک سوئٹزرلینڈ میں گیا، اس کو 3 مہینوں کے لیے ایک انٹرن فیلوشپ ملی 15 lakhs کی، وچ از اے ہیوج تھنگ، اینڈ دیٹ از ون آف دی بگیسٹ انسٹیٹیوشنز اکراس دی ورلڈ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری بیسکلی اس میں یہ ہوئی یہ چیزیں. ایک اور بات میں آپ بتا دوں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سینٹر ہم نے اس کے تھرو کریٹ کیا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس میں. اور جو ایک فیسلٹی وہاں پہ کریٹ ہوئی، اٹس اے ویری ہائی اینڈ سرور. یہ جب فیسلٹی آئی، اس فیسلٹی کی وجہ سے ایک نیا کورس ابھی وہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس شروع کر رہا ہے. ایڈمیشنز اس کے لیے اب ہو رہے ہیں، نوٹیفیکیشن آلریڈی نکلی ہوئی ہے. اس کا انٹرنس مجھے لگتا ہے اب نیکسٹ ویک شاید یا اس کے بعد ہونے جا رہا ہے. تو اٹ از بیسکلی دی ڈیٹا انالیٹکس اینڈ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس.
دیٹ مینس اس روسا کی وجہ سے وہ یہ بیسکلی ایک راستہ بنا اس یہ کو بھی ایک success story ہے، اس کورس کے لیے بنا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فائنینشیل اسسٹنس ملتی ہے جو بھی اس سے منسلک ہے؟ ہاں میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ جو بھی 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں کام کرتے ہیں ایز ریسرچ فیلوز اور تقریباً 20 باقی جو لٹریری فیلوز، تقریباً یہ کل ملا کے 50 کے قریب 50-55 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ماہانہ اسٹائپنڈ ملتا ہے. جو ریسرچ فیلوز ہیں ان کو 20,000 کے حساب سے، اور جو ریسرچ اسسٹنٹس وغیرہ ہیں ان کو 12,000 پر منتھ کے حساب سے ایک ریسرچ اسٹائپنڈ ملتا ہے. دیٹس دی فائنینشیل اسسٹنس جو ہم ان کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد ریسرچ میں فار ایگزامپل ٹریول ان کو کرنا ہے ڈفرینٹ سیمپلنگ سائٹس پہ جہاں اکراس دی نوک اینڈ کارنر آف دی ویلی. تو ٹریول جو پروجیکٹس میں گرانٹ ہے، مطلب اکوپمنٹ گرانٹ ہے، ٹریول گرانٹ ہے، وہ بھی ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ پروبیبلی زیادہ اپریشیٹ کریں گے وہ یہ، روسا پروگرام کے تھرو ہم نے وہ اکوپمنٹ لایا جو ہم ادروائز نہیں لا سکتے تھے. سلیم صاحب میں آپ کو بتا دوں، پروگرام ہمارا ہے اس میں دیٹس ریگارڈنگ دس کولوریکٹل کینسرس. اس پروجیکٹ میں ہم نے ایک مشین لائی دیٹس کالڈ ایز ماس اسپیکٹرومیٹر. نارتھ انڈیا میں دیٹس ون آف دی ویری ریئر فیسلٹیز. اراؤنڈ 7.5 کروڑ اور 7 کروڑ اپروکسیمیٹلی کچھ ہے. سو وہ فیسلٹی ہم اس پروجیکٹ کے تھرو لا پائے. ایسے ہی بہت بڑی فیسلٹی، فار ایگزامپل کنفوکل مائکروسکوپ ہم نے لایا، امینو ایسڈ انالائزر لایا، نائٹروجن انالائزر لایا، ڈفرنٹ ٹائپس آف فوٹو میٹرس لائے اور چیزیں لائی. تو مطلب یہ جو فیسلٹیز اب ہے، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری فیسلٹیز ہم نے سینٹرل فیسلٹی رکھی ہوئی ہے. مطلب یہ نہیں کہ جو بچے اس میں کام کرتے ہیں ان پروجیکٹس میں کام انہیں کے لیے نہیں. دس اوپن ٹو آل اسٹوڈنٹس، نان ٹو آل اسٹوڈنٹس آف یونیورسٹی آف کشمیر. ہم نے اس میں یہ ایز اے پالیسی میٹر رکھا ہے جو بھی ہمارے سسٹر انسٹیٹیوشنز یہاں پہ ہیں، چاہے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکواسٹ ہے، جو بھی ہے، all their faculties and students are more than welcome. Yes, it's open for them as well. So it is a facility that has been created through RUSA. اس سے ہمارا جو ریسرچ انفراسٹرکچر ہے یونیورسٹی میں، اس میں بہت حد تک بدلاؤ آیا، ایک ٹرانسفارمیشن آئی. اور اس کے جو امپیکٹس میں آپ کو بتا دوں سلیم صاحب، جو چیزیں منظر عام پہ یہاں پہ زیادہ نہیں آتی، زیادہ بحث نہیں ہوتا ان پہ. اف یو لک ایٹ دی کوالٹی آف ریسرچ پبلیکیشنس، ریسرچ پیپرز جو پبلش ہماری یونیورسٹی سے اب ہو رہے ہیں تھرو دس روسا گرانٹ، دیئر کوالٹی از enormously amazing and high. For example, مطلب نیچر، سائنس، PNAS، مطلب یہ دنیا کے بڑے بڑے جرنلز مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں ہماری پروجیکٹ سے ہی 2 بہت بڑے پیپر بیسیکلی اس میں آئے. ان پیپرز کی وجہ سے، اور یہ جو پیپرز آئے یہ آئسولیشن میں نہیں، یہ جو PIs اس میں کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں، دے آر نا ورکنگ ان کولیبریشن ود دی سائنٹسٹ اکراس دی ورلڈ. جو دنیا بھر میں باقی سائنسدان ان ایریاز میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کولیبریشن میں آپ دیکھو کہ بہت ملٹی آتھرڈ پیپرس آ رہے ہیں. تو جو ریسرچ فٹ پرنٹ یونیورسٹی کا ہے بہت بڑھ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی کی ابھی نیک ایکریڈیٹیشن ہو رہی ہے، دوسرا سائیکل. اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس پچھلے 5 سالوں میں کیا کیا ہے. اور کوئنسیڈنٹلی یہ 5 سال وہ سال تھے جب روسا کا گرانٹ بھی ہمارے پاس تھا. تو آپ دیکھو گے جو ہمارا ایک انڈیکس ہوتا ہے ریسرچ کوالٹی کا، اس کو بولتے ہیں ایچ انڈیکس. یونیورسٹی کا جو پچھلی نیک کے ٹائم یہ ایچ انڈیکس 35 تھا. اب کی بار اٹ ہیز کراس 65 اراؤنڈ. سو یہ تب ہوا کہ جب آپ نے یہ فیسلٹیز کریٹ کی، جب آپ نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کی، ان کی اسکل بلڈنگ ہو گئی، ایک نیا ایکو سسٹم بن گیا جس میں ریسرچ، انوویشن، انکوبیشن، انٹرپرینورشپ، اسکلز اینڈ سائنس، ایوری تھنگ واز مرجڈ اینڈ اے نیو تھنگ بیسیکلی کیم اپ. گریٹ. منظور صاحب، اگلے 3-4 سالوں میں آپ اس پروگرام کی وساطت سے بتائیے کہ آپ اس پروجیکٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک اچھی بات اس کی یہ تھی کہ اب گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نیا بیسیکلی پروگرام نیکسٹ لیول پہ لایا ہے. اس کو بولتے ہیں PM اوشا، پرائم منسٹرز اوشا اسکیم. اور اس میں ایک اسپیشل پروویژن ہے فار میرو، ملٹی ڈسپلنری ایجوکیشنل یونیورسٹیز، جن کو 100 کروڑ ملتا ہے. تو اس کے لیے وہ ہر اسٹیٹ میں ایکچولی ایک یونیورسٹی کو ملتا ہے. اور اس کے لیے منسٹری آف جو ایجوکیشن ہے اس نے گائیڈ لائنز رکھی تھی. کچھ مہینے پہلے جب وہ ہمارے پاس پرپوزل آیا، ہماری یونیورسٹی نے بھی اپلائی کیا. ٹولڈ یو کہ ہماری اسٹینڈنگ کی وجہ سے وی ور دی ٹاپ موسٹ ان دیٹ، ہم اس میں ٹاپ موسٹ تھے. تو اس کے پہلے فیز میں تو آنریبل پرائم منسٹر آلریڈی گیو اٹ 26 ہیو بین گیون. اس ٹائم ابھی کشمیر کا نہیں اس میں انکلوژن تھا، ابھی کچھ اور دے رہے ہیں. تو اب ہماری یہاں حکومت سے یہ گزارش ہوگی اپنی آنریبل وائس چانسلر کے بہاف پہ بھی کہ جو ہمارا وہ پرپوزل ہے 100 کروڑ میرو کا، اینڈ یونیورسٹی از میکنگ اٹ آن اٹس میرٹس، تو وہ کنسیڈر کیا جائے. اگر وہ ہوتا ہے دیٹ کین ریئلی ٹیک دی یونیورسٹی ٹو دی نیکسٹ لیول at par with the IITs. I am telling you, IITs and such institutions in the country. منظور صاحب، پروجیکٹ روسا کے بارے میں آپ نے ڈھیر ساری باتیں بتائیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے سامعین کو بھی کافی جانکاری ملی اس پروگرام کے ذریعے.
آپ کا بیحد شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. ان سے پہلے ہمارے پروڈیوسر وسیم فاروق صاحب کا بھی شکریہ. خدا حافظ.